وہ بیچارے شاید میرے مزاج سے واقف نہیں ہوں گے. مجھے بتایا گیا مغرب بعد میرا بیان ہے. اب میں بالکل بس جو سنتا ہوں وہی کرتا ہوں اور جو قاعدہ ہے وہی کرتا ہوں. یہ جو لوگ پڑھ کے آئے ہیں جانتے ہیں. میں دارالعلوم میں بھی جب میں 38-39 سال سے وہاں پڑھا رہا ہوں. گھنٹے سے 5 منٹ پہلے درسگاہ میں میرا قدم ہوتا ہے. ایک دن نہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ساری کتابیں مکمل پڑھاتا ہوں اور تقریباً 90 کتابوں کا مصنف. میرے خیال میں میری معلومات میں اس وقت جتنے علماء زندہ ہیں کسی کی کتابیں مجھ سے زیادہ نہیں. وہ عربی میں بھی ہیں، وہ فارسی میں بھی ہیں، وہ اردو زبان میں بھی ہیں، ہر فن پر. اب آدمی یہ کام جب کرے گا کہ اسے غلط بات پر غصہ بھی آ جائے، وقت کا پابند ہو. دیوبند آپ مجھ سے ملنے جائیں گے، اگر میرا بچہ آپ کو نہیں ملا تو ملاقات نہیں ہو سکے گی میری اور آپ کی. میں پہلے بتا رہا ہوں. ہاں میرا بچہ مل گیا تو ٹھیک ہے، میرا ملازم ملے گا وہ سختی سے کہے گا عصر بعد ملنا، وہ سو رہے ہیں، یہی اس کا انداز ہوگا. ہاں میرا بچہ اگر مل گیا وہ کہے گا میں دیکھ لیتا ہوں ابا کو، روشنی ان کے کمرے کی جلی ہے کہ بند ہے لائٹ. اگر بند ہے تو سو رہے ہیں اور اگر جلی ہے تو کتاب دیکھ رہے ہیں. میں اطلاع کر دوں گا مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بچے نے دیکھا لائٹ جلی ہے تو وہ آئے گا، کوئی مہمان ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں بلاؤ جلدی. پھر میں کہوں گا اس سے 3 منٹ سے زیادہ مجھ سے بات مت کرنا، بس 3 منٹ لاسٹ. جو پوچھنا ہو بات کرنی ہو کر لو، زیادہ بات کرنی ہے تو عصر بعد آنا. یہ اس طرح سے کرنا مجھے پڑتا ہے. بعض دفعہ مہمان کو ناگواری بھی ہوتی ہو. ابھی تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب نے فون کیا مغرب بعد کہ میں آ جاؤ، لیکن وہ پہنچے عشاء کی اذان. میں نے کہا آپ بے وقت آئے، اب 3 منٹ سے زیادہ مجھ سے آپ بات نہیں کریں گے. اب میں اٹھ رہا ہوں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد میرے پاس دور حدیث کا سبق ہے، میں وہاں پڑھانے جاؤں گا. اور اس سے پہلے مجھے مسواک وغیرہ کرنی ہے چونکہ مجھے حدیث پڑھانی ہے. صرف 3 منٹ بات کریں گے. 3 منٹ ہوتے ہی میں نے کہا اب آپ فی امان اللہ چھوڑ دیں. میں اس طرح سے کرنا پڑتا ہے بھائی کام کو چلانے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں وہ اس لیے وہ آپ کے سامنے آ گیا. ویسے سفر میں ایسا ہوتا نہیں، آج پتہ نہیں کیوں ہو گئے. تو کچھ باتیں سناؤں گا آپ کو. سب سے پہلی بات تو سناؤں گا اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ. ذرا غور سے سنیے، اس سے سبق ملے گا. ایک زمانے میں ہمارے حضرت مفتی صاحب، ایک شہر ہے بلگرام، یو پی میں ہے بلگرام، وہاں تشریف رکھتے تھے. وہاں کا جو کوتوال تھا، کوتوال سمجھتے ہیں نا، پولیس کا کوتوال، وہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا. ایک دن بیچارے نے کوتوال صاحب نے کچھ پیسے رشوت کے لیے جیب میں ڈالے. بھائی پولیس والوں کے یہاں تو یہ رشوت سب چلتی رہتی ہے بیچاروں کے یہاں. اور بھائی کوئی پولیس والا بیٹھا ہو برا مت ماننا، اس کا مطلب یہ نہیں سبھی کے یہاں چلتی ہے، لیکن بہرحال عام طور سے تو یہی ہے. تو بہرحال کوتوال صاحب نے رشوت کے پیسے لیے، جیب میں ڈالے. اور اس زمانے میں ٹیلی فون موبائل وغیرہ تو تھے نہیں، ڈاک چلتی تھی. تو ٹیلی گرام کرنے کے لیے ڈاک خانے پہنچے. اب جو جیب میں ہاتھ دیا تو دیکھا راستے میں کسی جیب کترے نے، جیب کاٹنے والے نے کوتوال صاحب کی جیب کاٹ لی. بڑی تکلیف ہوئی.
جو پیسے رشوت کے تھے وہ بھی گئے، جو پہلے سے پڑے ہوئے تھے وہ بھی گئے۔ بڑی تکلیف ہوئی صاحب۔ آ کر کے کوتوال صاحب نے اپنے چپڑاسی سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا، مفتی جی کے پاس جاؤ اور ان سے تعویذ لے کے آؤ۔ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا۔ وہ چپڑاسی تھا ہکلا۔ ہکلا سمجھتے ہیں نا؟ زبان میں لکنت، کیا 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 کیا، وہ اسے ہکلا تھا وہ۔ تو وہ جا کے کہنے لگا کہ جی کوتوال صاحب کی وہ ٹیلی گرام کرنے جا رہے تھے، جیب کٹ گئی، تو تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ ہے سننے کا جملہ۔ حضرت نے فرمایا کہ کوتوال صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ حرام کے پیسے جیب میں آئے تھے، جیب کٹی ہے، اگر پیٹ میں پہنچ جاتے تو پیٹ کٹ جاتا۔ بھائی تفصیل کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ سب۔ اس لیے میرے بھائیوں، حرام سے بچنا ضرور۔ جو چیزیں حرام ہیں، پیٹ میں جانے والی ہوں، منہ سے نکلنے والی ہوں، حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، انجام خراب۔ اللہ نے سچائی میں طاقت دی ہے، سچائی کو۔ باطل طاقت نہیں ہوتی، پھول تو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، طاقت نہیں ہوتی اس میں۔ طاقت حق کے اندر ہوتی ہے، سچائی میں ہوتی ہے، صداقت کے اندر ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے ایک شعر کہا۔ ہمارے حضرت شاعر بھی تھے۔ ہمارے حضرت کیا، پہلے ہمارے سارے بڑے اکابر حرفن مولائی ہوتے تھے۔ وہ امام بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، وہ بھی ہیں، معبر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سب کچھ ہوتے تھے۔ حضرت نے کہا، ایک شعر فارسی زبان میں ہے، وہی واقعہ نقل کیا ہے اس میں۔ اب اس میں جو آئے گا ٹٹیلی، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زبان کا حقلہ تھا، ورنہ اصل ٹیلی ہے وہ۔ اس میں آئے گا شعر میں ٹٹیلی، دی شب عجیب حادثہ در دل گرام رفت، وہاں کے جیب شاہنئے عالی مقام رفت، دراں زماں بمن ٹٹیلی گرام رفت، مال حرام بود جائے حرام رفت۔ مطلب تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ واقعہ میں نے واقعے کی غرض سے نہیں سنایا، اس میں ایک سبق ہے قوم کے، سب کے لیے سبق ہے۔ اب سناتے سناتے حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا اردو میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ فرماتے ہیں، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے، جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب زمان۔ اگر سمجھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہیں روضہ اقدس میں، اس کا مقام پورے مدینے سے، پورے مکے سے، پوری روئے زمین سے، تمام آسمانوں سے، کرسی سے، یہاں تک کہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہ ہے مطلب شعر کا۔
پھر سنو شعر، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب سما۔ آ گیا ہوگا سمجھ میں، یہ میرے استاد کا شعر ہے۔ شاگرد کا بھی سننا چاہتے ہو کیا؟ اسی مضمون کو میں نے اپنے شعر میں لیا ہے، ایک نعت میں۔ میرا انداز تھوڑا الگ ہے، مطلب وہی ہے بالکل۔ قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکیں کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکیں کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں۔ ایک لمبی نعت ہے، اس کا شعر ہے، مطلب وہی ہے جو میرے پیر صاحب کے اشعار میں آیا ہے، بس میں اپنے انداز پہ بول رہا ہوں۔ قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکیں کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکیں کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں۔ حضرت نے بھی یہ شعر سن رکھا ہے، اور حضرت نے یہ نعت جب سنی تو فرمایا ماشاءاللہ آپ کے اشعار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا تھا حضرت پیر صاحب نے جب یہ میں نے پیش کی نعت حضرت کے سامنے۔ حضرت یہ نعت لکھی ہے تو حضرت نے دیکھا آپ کی اشعار کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات اور سنیے گا، فرعون کہاں ڈوبا تھا؟ دریا میں۔ اور اس کے ساتھی کہاں ڈوبے؟ دریا میں۔ اور اسی دریا میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی پار ہو گئے۔ معلوم ہوا ڈوبنے ڈوبانے بچنے بچانے کا مدار دریا پر نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر ہے۔ وہی دریا ہے، اسی دریا میں حضرت موسیٰ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اسی دریا میں فرعون ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار، اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق دریا۔ اب اعتماد کے قابل اللہ ہے یا کوئی اور چیز؟ اللہ۔ زلیخا نے یوسف کو قید خانے میں ڈلوایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو قید خانے میں ڈلوائے گی میرے نبی کو، میرے خاص بندے کو، چل میں اس کے قید خانے کو حکومت سے بدل دوں گا۔ بدلا نا اللہ نے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرعون بنی اسرائیل کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر رہا تھا نا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت موسیٰ کی ماں گھبرا گئی۔ اللہ نے فرمایا کہے کو گھبراتی ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے الہام وحی کر دی حضرت موسیٰ کی ماں کو، بے فکر ہو کے دودھ پلا۔ جب کچھ خطرہ محسوس کرے لکڑی سی کی صندوقڑی میں دریا میں پھینک دینا، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ لہذا وہ اطمینان سے دودھ پلاتی رہے۔ جب اس نے خوف محسوس کیا بس ایک صندوقڑی سی لی اور اس میں رکھا، دریا میں پھینک دیا۔ فرعون نے دیکھا کوئی چیز بہی جا رہی ہے، اسے اٹھوایا، نکلوا، دیکھا بچہ ہے، چاہا قتل کر دوں، بیوی آڑے آ گئی حضرت آسیہ، بہت نیک عورت ہے فرعون کی بیوی۔ اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا، غور کرنا،
اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہے، بڑے سے بڑے خبیث کی صحبت بھی بندے کو یا بندی کو نہیں بگاڑ سکتی۔ مثال حضرت آسیہ، کتنی نیک بندی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، دنیا کی سب سے افضل ترین عورتیں تین ہیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی تعریف فرمائی۔ اس حدیث میں تین کا ذکر ہے، اور بھی ہیں، حضرت عائشہ کی، فلاں کی، لیکن اس حدیث میں تین کا ذکر ہے۔ تو میں یہ اس لیے سنائی، اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہے، بڑے سے بڑا شیطان، خبیث اور گندا بھی آپ کو نہیں بگڑ سکتا۔ اس کی مثال حضرت آسیہ، اس کی مثال حضرت ابراہیم۔ باپ کون ہے؟ آذر، کافر۔ کچھ فرق پڑا حضرت ابراہیم پر؟ اور اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نوح کا بیٹا دیکھ لو، کافر ہے۔ اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، تب بھی جہنم میں ہے، جیسے لوط کی بیوی۔ اصل مدار اللہ کی رحمت پر، کسی پر نہیں۔ اللہ جس چیز کو چاہے بندے کے لیے راحت کی، نفع کی، فائدے کی چیز بنا دے۔ بھائیوں نے نقصان پہنچانا چاہا حضرت یوسف کو، زلیخا نے فائدہ پہنچانا چاہا، نبوت بھی اللہ نے دی اور حکومت بھی اللہ نے دی۔ وہ جس چیز کو چاہے گا فائدے سے بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے، بندو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تمہارا فائدہ کہے میں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھاٹے کی، اور تم سوچے بیٹھے ہو بھئی اس میں میرا فائدہ نہیں، گھاٹا ہے۔ تمہارے لیے چیز فائدے کی ہے اور تم سوچ کے بیٹھے ہو اس میں میرا گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ نہیں، تمہیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک بات اور سن لو، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوا دے دی آپ کو، اور ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے اور بہت واقعی دوا بھی بہت اچھی دی، ٹھیک ہونے کی گارنٹی ہے کچھ؟ ٹھیک کر سکے ڈاکٹر؟ وہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے بیچارے کا۔ ڈاکٹر کا کام اپنے فن کے مطابق آپ کو دیکھ کے دوا تشخیص کر کے دے دینا، شفا تو اس بیچارے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا بھائی ڈاکٹر کی دکان کے باہر ہنگامہ کر، کیا وہ ایک آدمی کا ایسا ہو گیا ہنگامہ کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کوئی خدا بیچارہ ہے ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے اس نے جو فن سیکھا ہے، اپنے سیکھے ہوئے فن کے مطابق اس نے مرض تجویز کیا، دوا دی، اور دوا بھی اچھی، مگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ دوا کے اندر طاقت نہیں ہے نا شفا دینے کی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، نام سنتے رہتے ہوں گے آپ، بہت بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، تمام محدثین کی جڑ، ان کے واسطے کے بغیر آگے نہیں چڑھے گی سند، اسی کو کہتے ہیں مسند الہند۔ ان کی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، الفوز الکبیر، چھوٹی سی کتاب ہے، جیسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سما دیا،
بس وہی حال اس کتاب کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بچوں سے، آپ جو سنتے ہیں سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا، اس کی مثال شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوز الکبیر۔ علامہ سیوطی کی اسی موضوع پر اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے الاتقان۔ اس اتنی موٹی کتاب میں وہ باتیں نہیں ہیں جو اس چھوٹی سی چند ورق کی کتاب کے اندر۔ ایسی کتاب ہے، کیوں؟ اللہ کی بارگاہ سے بہت گہرا کنیکشن ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ اور آدمی کی باتیں پختہ جبھی ہوں گی جب اس کا تعلق اللہ کے دربار سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بالکل پکا ہو جائے۔ وہ خود بھی لکھتے ہیں وہاں، ارے کیا پوچھو بھائی میرے بارے میں، سچی پوچھو تو بس اللہ کی بارگاہ کا شاگرد ہوں، اور سچی پوچھو تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اویسی ہوں۔ وہ خود لکھ رہے ہیں اسی کتاب میں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو خام خواہ لکھ دیں گے، وہ بڑے لوگوں میں سے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے ہر دعویٰ، ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر ذکر، ہر علاج، ہر تدبیر اپنا اثر دکھانے کے لیے اوپر کے فیصلے کی منتظر ہوتی ہے۔ آپ بیمار ہو گئے کسی کے پاس، اجی مولانا جی مجھے جھاڑ دیو، دم کر دینا، مجھے ایسا ہو گیا، اس نے آیت پڑھ کے دم کر دیا، کیا گارنٹی ہے کیا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اجی ہم نے تو پڑھا قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں بھائی قرآن میں شفا ہے، مگر یہ بھی آگے بھی تو ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالموں کا حلیہ بھی تو خراب کرے قرآن، یہ بھی تو ہے قرآن میں۔ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ ایک صحابی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ شہد جانتے ہو نا، شہد وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جا کے شہد پلایا اور پیٹ خراب ہو گیا، دست لگ گئے اور درد ہوا۔ وہ آگے کہنے لگا حضرت اور پیٹ خراب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بات نہ بنا، جاؤ اور شہد پلاؤ۔ اور شہد پلایا اور گڑبڑ ہو گئی۔ پھر وہ آیا کہنے لگا حضرت اور گڑبڑ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس کا کلام حق ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ پھر گیا، پھر شہد پلایا تو ٹھیک ہو گئی۔ وہ کیا تھا؟ وہ سڈا ہو گیا تھا پیٹ میں، سمجھ رہے ہوں گے، سڈا سوکھ جاتا ہے جو۔ اب پہلی مرتبہ جب پلایا، اب وہ شہد کی جب اپنا اثر دکھانا شروع کیا اللہ کے اشارے سے، تو درد ہونا شروع ہوا پیٹ میں۔ اور پلایا تو اور اس میں حرکت آئی اور درد بڑھا۔ پھر پلایا وہ باہر نکل گیا، ختم، جھگڑا ختم، پیٹ صاف ہو گیا۔ فیہ شفاء للناس ہے، اللہ نے جو فرمایا فیہ شفاء للناس۔ لیکن بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کو شہد پیتے ہی فائدہ ہو۔ اب آپ کہیں اللہ فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، صحیح فرما رہا اللہ تعالیٰ، تم سمجھے نہیں۔ مطلب ایک حدیث میں آیا کہ
کہ جی ہمارے مریض کو بخار چڑھ رہا ہے، گھر کے آدمی کو کہ اسے اٹھا کے نہر میں لے جاؤ اور نہر میں غوطے دو، اسے بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک غوطے میں ٹھیک نہ ہو، دوسرا دو، دوسرا دو، تیسرا دو، چوتھا دو، پانچواں دو، چھٹا دو، ساتواں دو۔ اب یہاں سردیوں میں آپ کے یہاں کسی کو بخار چڑھ گیا اور وہ حدیث آپ نے دیکھ لی، اب آپ اسے اٹھا کے لے گئے وہ کہے میں اس میں نہر میں، بالکل ٹھنڈا پانی برف جیسا، اور آپ نے اس میں ڈال دیا، میں غوطہ دوں گا، وہ مر گیا۔ تو قصور حدیث کا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ وہ ہر بخار کے لیے نہیں ہے، ہر علاقے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو مزاج ہے لوگوں کے، وہ بخار میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں۔ میں عرب کے ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں کسی کو بخار یا نزلہ ہو جائے تو ہم اس کو برف کا پانی ٹھنڈا کر کے پلا دیتے ہیں، ایک دم ٹھنڈا، اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ان کا مزاج ہے۔ بلغمی مزاج جس کا ہوگا، سمجھ رہے ہوں گے، اگر مزاج بلغمی ہے اور بخار چڑھ گیا اور آپ نے اسے نہر میں ڈال دیا، وہ مرے گا یقینا۔ حضرت تو فرما رہے ہیں شفا یاب ہو جائے گا، حضرت صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ کسی کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں۔ وہ جو پوچھ رہے تھے وہ ان کے لیے ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت کا جواب عام نہیں، فقط ان کے لیے ہے جو پوچھ رہے ہیں، اور اکثر ایسا ہے کہ جواب آپ کا سب کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، اور اسی کی وضاحت حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کی بدولت بہت سے لوگوں کو بڑی بڑی عزت اور بلندیاں عطا فرمائی، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور خاک کر کے رکھ دیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا، قرآن کی عزت کی، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا احترام کیا، اور قرآن سے محبت کی، اور اس کو سمجھا، اور اس کو پڑھا، اور اس کے اوپر عمل کیا، اور اپنی زندگی میں اتارا، اور اس کی پیروی کی، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ اور جن لوگوں نے الٹا کر دیا، تعلق رکھا نہیں، گھر میں رکھ لیا، پڑھے گا کون؟ اور جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، تقریباً قرآن پڑھو، اور بھائی تو خود کتنی صورتیں پڑھے روزانہ فجر بعد بتانا؟ پڑھنا ہے، صرف دوسرے ہی کو بتانا نہیں کہ قرآن پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی تلاوت کرنی ہے، خود بھی سمجھنا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور خود بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا۔ کتنے لوگ صبح صبح جس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہوتا ہے، کتنے لوگ دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کام 5 منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کے بعد دعا سے فارغ ہو کر قرآن کریم اٹھائیے پہلے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، دوسرے کام کے لیے وقت مل رہا ہے، ٹیلی فون پہ بات کرنے کے لیے وقت مل رہا ہے، اخبار دیکھنے کے لیے وقت مل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، سب کو کرنی ہے، بچے کو بھی کرنی ہے، بڑے کو بھی کرنی ہے، استاد کو بھی کرنی ہے، شاگرد کو بھی کرنی ہے، پیر کو بھی کرنی ہے، مرید کو بھی کرنی ہے، ابا کو بھی کرنی ہے، بیٹے کو بھی کرنی ہے، شوہر کو بھی کرنی ہے، بیوی کو بھی کرنی ہے، سب کو کرنی ہے بھائی۔ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، تلاوت نہیں ہو رہی ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے، اخبار پڑھے جا رہے ہیں، مورتیاں لگی ہوئی ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ جب مسلمانوں کا گھر مورتیوں سے، تصویروں سے سجایا جائے گا، انجام کیا ہوگا؟ ہاں، مسلمانوں کے گھر کی سجاوٹ اور اس کی نورانیت تلاوت قرآن سے ہو تو صورتحال کچھ اور ہو،
اور بجائے تلاوت قرآن کے جب دوسری چیزیں وہاں پر آئیں گی پھر پریشان ہوتا پھرے گا اور حل ڈھونڈتا پھرے گا، کہیں حل نہیں ملے گا، جھگڑے گا شیطان، خبیث جنات جھگڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے علاوہ، اکابر کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو آقا ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پڑھا، آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے اسی کو پڑھا، اسی کے اوپر عمل کیا، اللہ نے کتنی عزت ان کو دی ہے، قرآن کی برکت سے دی ہے۔ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ فقط قرآن ہے جس سے صحابہ کو عزت ملی۔ آج اگر آج کے مسلمان کو عزت چاہیے، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی، غلط فہمی نکال دو اپنے دل سے، قیامت تک نہیں مل سکتی، کچھ بھی کر لو چاہے۔ عزت ملے گی قرآن سے، عزت ملے گی دین سے، عزت ملے گی ایمان سے، عزت ملے گی اللہ کے ماننے سے، عزت ملے گی سچا آدمی بننے سے، صاف ستھرا انسان بننے سے۔ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہیں سے عزت ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو پھلواڑی بنایا ہے نا۔ کیا اللہ کی قدرت کے خزانوں میں، رحمت کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی کا؟ نعوذ باللہ، نہ آئی نہ آ سکتی ہے۔ اس کے خزانے ہر وقت لبریز، وہ ہر وقت قادر مقتدر ہے، قادر مطلق، فعال لما یشاء فعال لما یرید ہے، مگر لینے والا تو ہو کوئی۔ ابراہیم چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے۔ کیسے؟ وہ تو اللہ جانے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن حدیث میں جو آیا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اعلان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا کہ ہم اسے دے دیں؟ ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرنے والا ہم اس کو رزق دے دیں؟ ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا، مغفرت طلب کرنے والا ہم اس کو معاف کر دیں، اس کی مغفرت کر دیں؟ ہے ہم سے عافیت کا طالب ہم اس کو عافیت دے دیں؟ یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اس وقت مانگتے رہتے ہیں اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر سوتے ملیں گے۔ کیا؟ وہ وقت تو صبح صادق سے پہلے تہجد کا وقت اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مسلمان کی ساری عزت اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس سے جتنا جڑتا چلا جائے گا اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت۔ وہ جیسا ایک حدیث سنتے ہوں گے آپ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما انت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارا مدار کس پر ہے؟ قرآن پر۔ یہاں جس نے مضبوطی سے تھاما بام عروج پر پہنچا، آخرت میں بھی ایسے ہی عزت کرتا ہوا جائے گا، اور جس نے تعلق ختم کیا اس سے، یہاں بھی ذلیل اور وہاں بھی ذلیل۔ اب بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بات تو کچھ عجیب سی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ خود بھی عمل کرو، بچوں کو سمجھاؤ، بچیوں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، قرآن سے جڑو، صحیح آدمی بن جاؤ، جھوٹ ووٹ چھوڑ دو، مکاری وکاری سب چھوڑ دو،
سچے پکے مسلمان بن جاؤ. مسلمان کے معنی ہے فرما بردار، نہیں تو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالات سامنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.